ربنا وسعديك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي كان عليا في درجاتي فاطما في تطهيراتي حسنا في صفاتي شهيدا في تجلياتي زين العابدين بعباداتي باقرا في الأولين والآخرين بمعلوماتي صادقا في أقوالي قازما في جميع أحوالي متمكنا في مقام الرضا جوادا كفوا إن العطاء حادين إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهدين إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله عليه وآله مجمعین۔ کیا پوچھتے ہو ہم سے مدینے میں کیا ملا؟ کیا پوچھتے ہو ہم سے مدینے میں کیا ملا؟ اللہ کے کرم سے در مصطفیٰ ملا، اللہ کے کرم سے در مصطفیٰ ملا۔ جس کو شعور عشق حبیب خدا ملا، جس کو شعور عشق حبیب خدا ملا، دونوں جہاں کے راج سے وہ آشنا ملا۔ جس کو شعور عشق حبیب خدا ملا، دونوں جہاں کے راج سے وہ آشنا یعنی جاننے والا ملا۔ راہ طلب سے دور نہیں منزل مراد، راہ طلب سے دور نہیں منزل مراد۔ جو بے قرار ہو کے چلا ان سے جا ملا، جو بے قرار راہ طلب سے دور نہیں منزل مراد، جو بے قرار ہو کے چلا ان سے جا ملا۔ اور تیری مزاحمت ہوئی آخر کو سرنگو، اے دشمن رسول بتا تجھ کو کیا ملا؟ تیری مزاحمت ہی ہوئی، مذمت ہی ہوئی، آخر کو سرنگو، اے دشمن رسول بتا تجھ کو کیا ملا؟ ہم تو گدائے باب رسالت مآب ہے، فقیر گدا یعنی فقیر، ہم تو گدائے باب رسالت مآب ہے، جو کچھ در رسول سے ہم کو ملا ملا، جو کچھ در رسول سے ہم کو ملا ملا۔ یوں گم ہوئے تصور خیر الورا میں ہم، یوں گم ہوئے تصور خیر الورا میں ہم، دل کا ملا نہ کچھ نہ اپنا پتہ ملا، نہ دل کا کچھ پتہ ملا نہ اپنا پتہ ملا۔ یوں گم ہوئے تصور خیر الورا میں ہم، دل کا ملا نہ کچھ نہ اپنا پتہ ملا۔ اور اے رحمت رسول دو عالم تیرے طفیل، اے رحمت رسول دو عالم تیرے طفیل، جب بھی دعا کو ہاتھ اٹھائے مدعا ملا، جب بھی دعا کو ہاتھ اٹھائے مدعا ملا۔ اے رحمت رسول دو عالم تیرے طفیل، جب بھی دعا کو ہاتھ اٹھائے مدعا ملا۔ ہم پر اب اور کیا ہو عطائے رسول پاک، ہم پر اب اور کیا ہو عطائے رسول پاک، قرآن ملا حدیث ملی راستہ ملا، قرآن ملا حدیث ملی راستہ ملا۔ اور شاہ عرب کے در پہ رسائی ہوئی نصیر، شاہ عرب حضور کے شاہ عرب کے در پہ رسائی ہوئی نصیر، غیروں میں بس رہا تھا اب اپنوں سے جا ملا۔ شاہ عرب کے در سے جب رسائی ہو گئی وہاں تک، تو ابھی تک تو غیروں میں بس رہا تھا اب اپنوں میں جا ملا۔ کیا بات ہے۔ یا نبی میں تم پر کیوں نہ جان و دل فدا کر دوں، ہم نے آپ کو پا کر تو خدا کو پایا ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، حضور سے کو پا کر سبھی کو پایا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبھی جانتے ہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔
اور یہ لوٹنا جو ہے، پلٹنا جو ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، لوٹتی ہے، اور روحانیت میں تو پلٹنے کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا جب تسبیح بھی پڑھو آپ، تو جب تسبیح ختم ہو جائے تو پھر اس کے آگے مت پڑھو، واپس پھر سے وہیں سے شروع کر دو۔ جب 100 دانے پورے ہو گئے واپس پلٹو، یہ پلٹنے کا سبب ہے۔ پار مت کرو، پلٹو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون میں بڑی طاقت ہے، اور اس کے مفہوم میں، اس پر عمل کرنے میں تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی جب پلٹنا ہی خدا کی طرف ہے تو عقل مند وہی ہے جو پہلے ہی سے ہی پلٹ جائے۔ جہاں سے آیا ہے وہیں جانا ہے تو پہلے ہی سے وہاں چلا جائے۔ مر جاؤ مرنے سے پہلے، منہ تو قبل انتا منہ تو۔ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ ہی اللہ کرو۔ ایک بزرگ ہے حضرت سیدنا شاہ توکل امبالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہ توکل ویسے نقش بندی ہے سلسلہ، لیکن پہلے نانا جان سے کسی ایک سلسلے سے فیض پایا، تعلیم حاصل کی، پھر ایک بزرگ سے جا ملے، ان کی خدمت کرتے، آپ خود کہتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کرتا رہا، وہ مجھے بیٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ پھر اجمیر چلا گیا اور اجمیر میں کچھ سال رہا تو چشتیت کا پورا رنگ آ گیا، لیکن پھر وہاں خواجہ صاحب نے بشارت دی، اجمیر میں جس بزرگ کی ہم خدمت کرتے تھے، کہتے کہ تجھے ہم نقش بندیت عطا کرنے والے ہیں، نقش بندیت عطا کرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں مرشد کی بارگاہ میں، اور جب مرشد کی بارگاہ میں گئے، جب اتنا سب ہو گیا، پہلے نانا سے ہی، گھر سے ہی فیض ہے، پھر بزرگ کی خدمت اجمیر مقدس میں اور خواجہ صاحب سے فیض، اور جب پھر مرشد کی بارگاہ میں آئے نقش بندی، تو مرشد نے دیکھتے ہی، چونکہ پنجابی بھاشا تھی، امبالہ پنجاب کے ادھر کہیں، تو امبالہ اور امبالہ کانڈ، بہرحال تو کہتے کہ جب گئے تو انہوں نے کہا یک بارگی یا کیاری کیاری ہے، انہوں نے اپنے انداز میں پنجاب، یعنی ایک بار میں ہی یا تھوڑا تھوڑا۔ اب راہ طلب حجم کرنے والا توکل شاہ تھے، فرمایا یک بارگی، ایک ہی بار میں۔ مرشد نے ایک نگاہ ڈالی، توجہ کی، ایک ہی یک بارگی میں ساری منزلیں طے کرا دی۔ امبالہ کانڈ اور امبالہ الگ الگ ہے، وہی ایک ہی ہے۔ ایک مرتبہ پنجاب جانا ہوا، کئی مرتبہ ہوا اللہ کے ان کے کرم سے، تو ایک مرتبہ پنجاب شریف سے وہاں جا رہے تھے، راستے میں کچھ گاڑی کا سیٹنگ نہیں ہوا تھا، تو امبالہ اسٹیشن پہ اترنا ہوا تھا ہمارا، اور باہر بھی ناشتہ واشتہ کرنے بھی گئے تھے غالباً جی، تو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں اتنا بڑا مرد کلندر لیٹا ہوا ہے، شاہ توکل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک ہی نظر میں توجہ، اور یہ نقش بندی سلسلے میں توجہ کا بڑا اثر ہے، ویسے ہر ولی میں تصور، اور میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا ذکر کروں، کیونکہ نقش بندی سلسلہ ہے، اور ان کے جو پہلے نام آتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور یہ جو مہینہ لگا ہے اس کی 22 تاریخ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہاں توجہ ہی توجہ ہے، دیدار ہی دیدار ہے، اور ایک توجہ کا بڑا اثر ہے، بڑا اثر ہے ایک ہی۔ شاہ توکل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ تھا، بڑے مستان تھے، بڑے فقیر تھے، عالم ربانی تھے، ساری چشتیت اور ساری نقش بندیت اپنے اندر جمع تھی، یعنی یہ مشہور تھا کہ کسی صوفی کامل کو دیکھنا ہو تو توکل شاہ کو دیکھو، لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے، دیدار کرنے آتے تھے، علماء ان کے پاس آتے تھے، سبھی لوگ۔ ایک مرتبہ شاہ نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، چھٹی شریف کو جن کا دین ہے، وہاں سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں تصوف پہ کتاب لکھ رہا ہوں، آپ نے کہا تصوف پہ کتاب لکھی نہیں جاتی، تصوف کو اپنایا جاتا ہے زندگی میں،
تصوف لکھنے والی بات نہیں، کرنے والی بات ہے۔ اسی لیے تو عالم بات کو منواتا ہے، صوفی ذات کو منواتا ہے۔ حضرات، توکل شاہ نقش بندی، صدیق اکبر، شاہ عالم، سیدہ زہرا، یہی ایام ہیں۔ ان مہینوں میں بڑے بڑے اولیاء کرام کے ایام ہیں، بڑے بڑے سرکاروں کا دین ہے نا حضرات۔ توکل شاہ کا مقام توجہ کا اور اللہ 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 کا ذکر، اور کیا ان کا قلب جاری ہوا، دل۔ اچھا یہ قلب بھی الٹا ہے، یہ قلب جو ہے ہمارا سینے میں یہ الٹا ہے، سیدھا نہیں ہے۔ جیسے آنکھ سیدھی، ناک سیدھی، کان ہاتھ سیدھے، قلب سیدھا نہیں، اس کو اللہ نے الٹا رکھا ہے۔ اس میں بھی راز ہے، اسی لیے پلٹنے میں بڑا فائدہ رہتا ہے کہ انسان اپنی منزل کی طرف دیکھے۔ بہرحال آپ کا بڑا مقام تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، آپ کے پیر و مرشد جب دنیا سے گئے تو مسجد، مدرسہ، خانقاہ، سارا معاملہ خود ہی سنبھالتے تھے، اور بڑے عاجز انسان تھے۔ جیسے گزشتہ جمعہ سن چکے، ان کے ساری کا عالم، فقیر عالم، بیٹھے تھے مسجد میں۔ سامنے ایک درخت تھا، گنا درخت تھا، کچھ جنت کی بات چلی۔ آپ نے فرمایا بس اسی طرح جنت میں بھی ایک درخت ہوگا، بڑا گنا ہوگا، اس کی شاخیں اتنی لمبی ہوگی، اس کے پتے اتنے لمبے ہوں گے۔ تو پاس میں بیٹھنے والوں کا سرکار اتنے لمبے ہو گئے تو چلتے چلتے تھک جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، تھکتے نہیں، انسان ارادہ کرے گا اور وہ پھل اس کے پاس آ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ درخت بڑھا ان کی طرف۔ آپ نے فرمایا میاں میں تو مثال دے رہا ہوں، تو میں آنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، تم ٹھہرو، تو میں آنے کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہاری شاخ لمبی ہو رہی، پھل آ رہے ہیں، تم ٹھہرو۔ جیسے شاہ عالم سرکار کو وہ درخت ہے، پہلے یہی تھا مسجد میں، جب یہ مسجد نہیں تھی، جب یہ مسجد بنانے کا کیا تو صبح اٹھے تو وہ درخت وہاں چلا گیا۔ وہ جو درخت ہے سرکار کے مزار کے پاس، یہاں اکثر لوگ شاید دودھ کا کچھ پیش کرتے ہیں، وہ پہلے یہاں تھا، لیکن جب مسجد کی بات آئی تو کہاں حضور درخت ہے یہاں، تو گنا کریں گے کیا؟ کہا کیا کرنا ہے؟ جب اٹھا دیکھا تو خود بخود وہاں چلا گیا۔ جو نہ چلنے والوں کو چلا دے اسے شاہ عالم کہتے ہیں۔ لنگڑے کو چلانا بڑی بات نہیں، جس کے پیر نہ ہوں اسے پیر عطا کر دے، جس کی آنکھیں نہ ہوں اسے آنکھیں عطا کر دے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اولاد علی ہوتا ہے، غلام نبی ہوتا ہے، وہ بندہ بندہ ہوتا ہے۔ یہی توکل شاہ بیٹھے ہیں۔ ایک ہندو عورت آ گئی، اکثر لوگ آتے تھے ان کے کام ہو جاتے تھے، ہندو عورت نے بھی سنا تو آئی، آنے کے بعد کہا کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے، بچہ ہے، بچپن ہی سے نابینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ کا اوپر والے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ ہندو تھی نا، تو کہا کہ بڑا گہرا تعلق ہے، تو آپ کچھ کیجیے کہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائے، اس لیے لے کر آئی۔ اندھے کو دکھا سکتے ہیں، لنگڑے کو چلا سکتے ہیں، مردے کو جان دے سکتے ہیں، ہے نا۔ اب دیکھیے اللہ نے ان کو اختیار دیا۔ اب ان کی سب بات سن لی، اور پھر بیٹھے تھے تو یوں ہاتھ مارتے ہوئے کہا میں پیر نہیں، میں فقیر نہیں، میں صوفی نہیں، میں عالم نہیں، میں کیا پڑھوں، میں کیا دم کروں، میں کیا تعویذ دوں، میں کچھ نہیں، میں طبیب نہیں، میں حکیم نہیں، میں کچھ نہیں۔ پھر آنکھیں اوپر کی، کیا تو بھی نہیں ہے؟ میں فقیر نہیں، میں پیر نہیں، میں کچھ نہیں، میں حکیم نہیں، میں طبیب نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر بیٹھے، کیا تو بھی نہیں ہے؟ اس کو اللہ کو گویا کہ، اور پھر یہ کہا تو بھی نہیں کہا۔ پھر اس کو کہا جا چلی جا لے جا۔ بیچارے ہندو عورت سمجھ میں نہیں آیا کہ بابا کیا کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کرا، کچھ کیا نہیں۔ خیر وہ اپنے لڑکے کو لے کے جب جانے لگی، گیٹ پہ پہنچی، دوری پہ ایک دروازہ تھا، بچے کی ٹھوکر لگی، تھوڑا گرا، وہ تھوڑا سا خون نکلا، لیکن جب وہ سر اوپر ہوا، ٹھوکر لگی، سر گیا چوکھٹ پہ، ذرا سی ٹھیس آئی، لیکن جب جیسے ہی سر اوپر کیا تو دونوں آنکھیں روشن ہو گئی۔ بزرگوں کی زبان اللہ کی تقدیر ہوتی ہے،
کبھی وہ پھول ہوتی ہے کبھی شمشیر ہوتی ہے، ان کی زبان پہ خدا بولتا ہے۔ آنکھیں روشن ہو گئی۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو آپ توکل شاہ میں بڑا لنگر چلتا ہے، یہ آتا کہاں سے، ہم ہی تو دیتے۔ کہ جا کے کہہ دو کہ ہم نے بند کر دیا دینا، ہمارے وہاں سے جو نذرانہ جاتا تھا، بڑا لنگر چلتا ہے، ہم نے بند کر دیا، خادم کو بھیجا۔ اور خادم نے آ کے ان کے خادم کو کہا، وہاں کے غلام نے، کہ حضرت نے بادشاہ سلامت نے کہلایا ہے کہ آج سے ہمارا بند۔ کہ ہم سے نہ کہیے، انہی سے کہیے، انہی سے کہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئے، کہا بابا جی، کہا ٹھیک۔ کہ بادشاہ صاحب نے کہلایا ہے، سلامت صاحب نے کہا کیا؟ کہ یہ جو آتا تھا پیسہ خرچہ، درہم و دینار سب بند، بہت لنگر چلتا ہے۔ کہا کس نے بند کرا؟ کہا بادشاہ نے۔ کہا کس نے بند کرا؟ کہا بادشاہ نے بند کرا، اس نے تھوڑی بند کرا ہے، اس سے چلتا تھا، اس سے تھوڑی چلتا تھا، چلانے والا وہ، یہ تھوڑے۔ توکل شاہ، ان کا لقب ہی اتنا، پیر و مرشد نے نام دیا۔ انسان کو اپنا نام تو خبر ہوتی ہے نا، توکل شاہ کا نام کسی کو خبر نہیں، خود انہی کو بھی خبر نہیں، خود ان کو بھی نہیں۔ وہ اتنا توکل، اور اس اسم کے بالکل مسمى تھے، توکل، اللہ پہ توکل، توکل شاہ، نقش بندی، اللہ اللہ۔ آخر میں دیکھیے اللہ اللہ کا کیا مقام تھا، ولی کی نظر کیا ہوتی ہے، توجہ کیا ہوتی ہے، توجہ کیا ہوتی ہے۔ یہ جس کی طرف دیکھ کر 3 بار کہہ دیتے تھے اللہ اللہ اللہ، اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا، اللہ اللہ کرنا، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اس کا قلب جاری رہتا، دل کا قلب، دل کا ذکر ہی نہیں۔ اتنا زبردست معاملہ تھا، توجہ کر دیتے تھے، 3 بار خالی کہہ دیتے تھے اللہ اللہ، اس کا یہ معاملہ تھا ان کا۔ ایک مرتبہ چند علماء آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، ان کو کچھ نیاز منگائی، کہا کھاؤ۔ جیسے ہی انہوں نے کھا، لقمہ رکھا زبان پہ، اندر گیا، کیا تھا، قلب جاری ہو گیا، اللہ اللہ، جاری ہو گیا، اللہ اللہ۔ ارے یہ تو توکل شاہ ہے میاں، ان کی نقل کرنے والا بھی دیکھ لیتا تھا تو اس کا قلب جاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امبالہ کا جو راجہ تھا، امبالہ کا راجہ تو مسلمان تھا، لیکن اس کی یاری کسی ہندو راجہ سے تھی۔ ایک مرتبہ وہ آیا، اب راجاؤں کا تو معاملہ، ناچ گانا، یہ وہ ساری چیزیں، شوق، تو اس نے، ہندو راجہ نے اس سے کہا، امبالہ والے راجہ سے، کہ جناب کچھ انتظام کیجئے ناچ پارٹی کا۔ کہا کہ دیکھیے یہاں جتنی ناچنے والیاں تھی، جتنی تھی، یہ ہمارے وہاں ایک مرد کلندر ہے، انہوں نے سب کو اللہ والا بنا دیا ہے، اللہ اللہ کروا دیا ہے سب کو۔ تو کہا پھر رات کیسے گزرے گی، بات کیسے بنے گی، کچھ بھی انتظام کرو آپ۔ کہا ٹھیک ہے۔ ہمارے وہاں قریب میں دور ایک لڑکا ہے، لڑکی تو نہیں ہے، عورت تو نہیں ہے، ایک نوجوان ہے، تھوڑا بہت شطرنج کر لیتا ہے، نقل اتار لیتا ہے، اسی کو بلاتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، اسی سے کام چل جائے گا، اسی کو بلا لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اسے بلایا اور تاکید کر دی کہ ہمارے مہمان ہیں، کوئی نیا کھیل کرنا ہے، نئی چیز، تو ایکٹنگ اچھی کر لیتا ہے، مکمل سیم ٹو سیم کر لیتا ہے، بڑا ماہر ہے، تجھے اچھی طریقے سے ناچنا ہے، اچھی طریقے نیا کرنا ہے، جونا نہیں، پرانا نہیں۔ کہا میں نیا کیسے کروں گا بھائی، میں تو مطلب 2-4 جو آتے ہیں مجھے، میں وہی کر دکھا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ کہا ایک کام کر، توکل شاہ کا ہی کر لے۔ کہاں یہ بات ہے، توکل شاہ کا ہی کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک لڑکے کو کہا اور کہا کہ تم مجھے یہ کرسی جیسی رکھ دی، اور کہا تو یہاں بیٹھنا، اور میں بالکل توکل شاہ کی طرح لباس پہنوں گا، عمامہ پہنوں گا، داڑھی لگاؤں گا، اور میں بھی آؤں گا آنکھیں بند کر کے اللہ 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 کہوں گا، تو تو خالی خالی ایسے کرنا جیسے کہ ان میں جب توجہ ہوتی تھی اللہ اللہ، وجدانی کیفیت، تو یہ اپنے کرتب اس کو دکھا دیں گے، ناٹک کرنا ہے کر لیں گے۔ خیر رات ہوئی، سارا انتظام ہو گیا، کرسی لگا دی گئی، اور جو لڑکے کو تیار کیا تھا کہ تجھے بیٹھنا ہے، تو اس کو پیٹ میں کچھ حاجت پیش آئی، تو وہ جب حاجت کرنے گیا تو جو ہندو راجہ تھا وہ کرسی پہ آ کے بیٹھ گیا، بیٹھنا تھا اس کو لڑکے کو، لیکن وہ راجہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ اندر نقلی داڑھی اور توکل شاہ کا ٹریس کرنے گیا، نقل، اور پھر اندر سے نکلا، آنکھیں بند کی، آنکھیں بند تھی، کرسی کی طرف یہ اشارہ کیا، اللہ اللہ اللہ، ناٹک کر رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا، وہ ہندو راجہ بیٹھا تھا، نقل کر رہا تھا، نقل کیا تھا،
جیسے یہ کہنا تھا اس کا دل، ہندو کا دل، اللہ اللہ کہنا جاری کر دیا اور وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھو، ادھر حضرت توکل شاہ کو خبر پڑ گئی، حجرے سے باہر نکلے، نظر کر دی ان کے اوپر۔ پھر تو کیا تھا، وہاں نقل نے اثر کر دیا تھا، یہاں یہ ہوا کہ ہر رونگٹا اس کا اللہ اللہ کرنے لگا، ایمان مل گیا۔ اور پھر وہ راجا نے کہا جب نقل کا یہ عالم ہے تو اصل کا عالم کیا ہوگا، اصل کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف اتنی لو لگ جاتی ہے ان کی، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، کہ نظر کر دے تو کام، دعا کر دے تو کام، نسبت ہو جائے تو کام، چھو لے تو کام، یہ کر لے تو کام۔ لیکن پیارے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ دل میں ایمان اتار دینا، اسلام اتار دینا، خدا کی محبت اتار دینی، رسول کا عشق اتار دینا، خدا کا ذکر جاری کر دینا، نبی کی نعت جاری کر دینا۔ بڑی بات ہے یہ، نہیں کہ نظر سینی کے فیضان سے ہوتا ہے، مگر بندے کو چاہیے کہ وہ طلب پیدا کرے، راہ طلب پیدا کرے، ایسی اپنے اندر کشش پیدا کرے، ایک امنگ پیدا کرے، پیاس پیدا کرے کہ مجھے یہ چاہیے چاہیے چاہیے، تو یقیناً انسان کو منزل مراد ملتی ہے۔ اسے عزیزان ملت اسلامیہ، یقیناً اسے منزل مراد ملتی ہے۔ اللہ کے عشق کا نشہ، رسول کی محبت کا نشہ، عشق کے جھومنے والا مسلمان وہ ہوتا ہے، ایمان والا دیوانہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا، خدا کا۔ مگر ہماری قوم کسی اور چیز کی دیوانی ہے، نشہ کر رہی ہے، نشے میں مست ہے نا، کسی کو یہ نشہ ہے، کسی کو وہ نشہ ہے، کسی کو ایم ڈی ڈرگس، نہ جانے کیسے کیسے نشہ ہے، اس میں مست ہے۔ مسلمان ان کا مست نہیں، یا تو قرآن کی تلاوت کا مست ہوتا ہے، یہ نبی کی ذات کا مست ہوتا ہے، یہ ولی کا دیوانہ ہوتا ہے، یا خدا کے ذکر کا دیوانہ ہوتا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرے تو لوگوں کو لگنا چاہیے کہ یہ دیوانہ ہے، خدا کا دیوانہ ہوتا ہے۔ کس کا؟ خدا اور رسول کا دیوانہ ہوتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کا دیوانہ نہیں، وہ اس میں مست نہیں، وہ تو خدا کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا مست ہوتا ہے، وہ تو تسبیح و تحلیل کا مست ہوتا ہے، وہ تو صوم و صلات کا مست ہوتا ہے۔ تو حضرات آپ اندازہ لگاتے چلے جائیں، یہ توجہ کر دے تو یہ بات ہو جائے، ایک نگاہ ڈال دے تو قلب سے اللہ کی صدا زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی وہ جاری رہے، جاری رہتا ہے۔ اللہ نے کیا ان کو اختیار دیا، یہ ولیوں کو کیا اختیار دیا ہے؟ اسی لیے عزیزان محترم ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور انہی کے اندر مست۔ اور جو مست ہو جاتا ہے، جو اللہ اور رسول پہ توکل کر لیتا ہے، مست ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت خدا کی قدرت کرتی ہے، اس کو نیابت مصطفیٰ جان رحمت سے ملتی ہے۔ خود توکل شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو دستار ہوئیں، جو ان کو خلافت آسمان سے ملی، جنگل میں آپ گئے تو آسمان سے دستار آئیں اور آپ کے سر پر باندھی گئی۔ آپ دیکھو اللہ جب نوازتا ہے اپنے خاص بندے کو، کہتے ہیں کہ بندہ کتنا بھی بڑا بن جائے بندہ ہی رہتا ہے، رب نہیں بنتا، اور رب کی کتنی ہی عنایت بندے پہ ہو جائے رب بندہ نہیں بنتا، رب رب رہتا ہے، بندہ بندہ رہتا ہے۔ لیکن بندہ وہ ہے جو بندگی کو اپنے اوپر لازم سمجھے، بندگی کے اندر مقام حاصل کرے۔ اور بندگی صرف نماز ہی کا نام نہیں، نماز بھی بندگی ہے، لوگوں سے حسن سلوک بھی بندگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی بندگی ہے، دنیا کی نسوں کو چھوڑ دینا یہ بھی بندگی ہے، مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کرنا یہ بھی بندگی ہے۔ بندگی صرف کعبے کے چکر کا نام نہیں، صرف وہ اس کا نام نہیں، مصطفیٰ نے بندگی کو اتنا عام اور اتنا آسان کر دیا ہے کہ بندہ حلال روزی کمائے تو وہ بھی ایک جہاد کے برابر ہے، وہ بھی بندگی کا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ بندگی بن جاتا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی میں بڑھتے چلے جائیں، ولیوں کی سیرت کو اپناتے چلے جائیں، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے، قبر میں بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے۔
اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، وقت ہو چکا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں، مسجدوں کا احترام کریں، مزارات کا احترام کریں، قرآن کا احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان کی رضا جوئی کریں، اور کوئی ایک اچھا استاد، اچھے عالم سے وابستہ رہے، نیک اہل سنت والجماعت سے، تاکہ ہمیں علم بھی ملتا رہے، عمل بھی ملتا رہے، خلوص و للہیت بھی ملتا رہے۔ یہ اللہ کا ذکر، آخری بات دیکھیے، اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ اقیم الصلاۃ، یعنی نماز پڑھو، یہ نماز تمہاری بے حیائیوں سے بچاتی ہے نا، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی کے ساتھ کون سی آیت ہے؟ یہی آیت میں، آیت کا دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ بے شک نماز بے حیائی، بری باتوں سے روکتی ہے، بچاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہاں وقف کر کے آیت کر کے اسی کے لگی آیت، ایک ہی آیت میں کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر یہ اکبر، ساتھ میں ذکر ضروری ہے، اللہ اللہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، کوشش کیجئے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہے، صبح و شام کرتے رہے، ہر نماز کے بعد کرتے رہے، رات کو سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، اور نبی پہ درود پڑھے، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کی سنت باقی ہے وہ ادا کریں۔